السلام علیکم ایمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول ہے جنت کے پتے اور اس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد، اور اس خوبصورت ناول کی آج قسط ہے 7۔ تو قسط نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سردی کا زور پہلے سے ذرا ٹوٹا تھا۔ اس صبح بھی سنہری سی دھوپ ٹاکسم اسکوائر پہ بکھری تھی۔ مجسمہ آزادی کے گرد ہر سو سونے کے ذرات چمک رہے تھے۔ وہ دونوں سست روی سے سڑک کے کنارے چل رہی تھیں۔ ڈی جے نے پوچھا، حیا یہ ٹاکسم نام کتنے مزے کا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوا بھلا؟ میں شہری کی میئر ہوں، جو مجھے پتا ہوگا۔ نہیں، وہ میری گائیڈ بک میں لکھا تھا کہ ٹاکسم عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی شاید بانٹنے کے ہیں، کیونکہ یہاں سے نہریں نکل کر سارے شہر میں بٹ جاتی تھیں۔ تمہیں عربی آتی ہے؟ اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ عربی میں تو ٹاکسن نام کا کوئی لفظ نہیں ہے، اور عربی میں بانٹنے کو تقسیم کہتے ہیں۔ وہ ایک دم رکی اور بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا۔ وہ ٹاکسم یعنی تقسیم، مگر گوروں کی طرح منہ ٹیڑھا کر کے پڑھو تو تقسیم ٹاکسم یا ٹاکسم بن جاتا ہے۔ ٹاکسم، واو! وہ دونوں اس بات پہ خوب ہنسی، آگے بڑھنے لگی، اور وہ شاپنگ کے ارادے سے آج استقلال اسٹریٹ کی طرف آئی تھی۔ استقلال دیسی اسٹریٹ ٹاکسم کے قریب سے نکلنے والی ایک لمبی سی گلی تھی۔ وہ اگلی دونوں اطراف سے قدیم آرکیٹیکچر والی اونچی عمارتوں سے گھری تھی۔ گلی بے حد لمبی تھی۔ وہاں انسانوں کا ایک رش ہمیشہ چلتا دکھائی دے رہا ہوتا۔ بہت سے سامنے جا رہے ہوتے اور بہت سے آپ کی طرف آ رہے ہوتے۔ ہر شخص اپنی دھن میں تیز تیز قدم اٹھا رہا ہوتا۔ گلی کے درمیان میں ایک پٹری سی بنی تھی، جس پہ ایک تاریخی سرخ رنگ کا چھوٹا سا ٹرام چلتا تھا۔ وہ پیدل انسان کی رفتار سے دگنی رفتار سے چلتا اور گلی کے ایک دوسرے سے دوسرے تک پہنچا دیتا۔ اس گلی کو ختم کرنے کے لیے بھی گھنٹہ تو چاہیے تھا۔ وہاں دونوں اطراف میں دکانوں کے چمکتے شیشوں پہ کمکمے لگے تھے۔ بازار، نائٹ کلبز، ریسٹورنٹس، کافی شاپس، ڈیزائنز ویئرز، غرض ہر برانڈ کی دکان وہاں موجود تھی۔ چند روز پہلے وہ ادھر آئیں تو صرف ونڈو شاپنگ میں ہی 2.5 گھنٹے گزرے، اور تب بھی وہ استقلال جدیسی کے درمیان پہنچی تھیں، سو تھک کر واپس ہو لیں۔ حیات، تم نے دیکھا استقلال اسٹریٹ جیسے ماڈرن علاقے میں بھی ہر تھوڑی دور بعد پریئر ہال ضرور ہے۔ بڑے نیک ہیں بھائی ترک۔ وہ قدرے طنزیہ ہنسی اور پھر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ استقلال اسٹریٹ آنے کا اصل مقصد جہان سے ملنا تھا، اور وہ صرف اس لیے یہاں آئی تھی کہ برگر کنگ جائے، اور میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا کہہ کر اس سے ملاقات کا بہانہ ڈھونڈ لے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے چل رہی تھیں۔ وہاں ہوا تیز تھی اور حیا کے کھلے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پہ آ رہے تھے۔ وہ بار بار کوٹ کی جیب سے ہاتھ نکالتی اور انہیں کانوں کے پیچھے اڑستی۔ تبھی اس نے برگر کنگ کا بورڈ دیکھا تو ڈی جے کو بتائے بنا ریسٹورنٹ کے دروازے تک آئی، اور اس سے پہلے کہ وہ دروازے پہ ہاتھ رکھتی، دروازہ اندر سے کھلا اور کوئی باہر نکلا۔ وہ بے اختیار ایک طرف ہوئی۔ وہ جہان تھا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے سے آتا ساتھ سے نکل کر گزر گیا تو وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ڈی جے نے اسے رکتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی دھن میں دکانوں کو دیکھتی چلتی گئی اور لوگوں کے ریلے میں آگے بہہ نکلی۔ حیا یوں ہی اپنے گھٹنوں تک آتے سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھتی رہی۔ اب وہ ہوا کے رخ پہ کھڑی تھی تو اس کے بال پیچھے کی طرف اڑنے لگے۔ جہان اس سے دور جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دراز قد لڑکی بھی تھی، کوٹ اسکرٹ میں ملبوس، اپنے سرخ بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے۔ وہ لڑکی ناگواری سے ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہی تھی۔ جہان نے اسے نہیں دیکھا، اسے یقین تھا۔ وہ دوڑ کر ان کے پیچھے گئی۔ وہ دونوں بہت تیز چل رہے تھے۔ ان کی رفتار سے ملنے کی سعی میں وہ ایشیائی لڑکی ہانپنے لگی تھی۔
بمشکل وہ ان کے عین عقب میں پہنچ پائی۔ لڑکی بلند آواز میں نفی میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ جیحان بھی خاصا جھنجھلایا ہوا جواباً بحث کر رہا تھا۔ وہ ترک بول رہے تھے یا کوئی دوسری زبان، وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ شاید ترک نہیں تھی، وہ بہت لمبے لمبے فقرے بول رہے تھے، اور جتنی ترکی حیا نے سیکھ لی تھی اس میں اتنے لمبے فقرے نہ تھے۔ ترک میں فقرے چھوٹے ہوتے تھے، بس فعل استعمال کیا اور اس کے پیچھے سابقے لاحقے لگا کر ایک بڑا لفظ بول دیا جو معنی میں کئی فقروں کے برابر ہوتا تھا۔ جیحان، جیحان! وہ شور اور رش میں بمشکل اتنی آواز سے اسے پکار پائی کہ وہ سن سکے۔ اس کی تیسری پکار پر وہ رکا، لڑکی بھی ساتھ ہی رکی۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ جیحان، اس کے ہونٹ جیحان کو دیکھ کر ایک معصوم مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سنجیدہ اکھڑے انداز میں ابرو اٹھائے۔ اس کے چہرے پہ اتنی سختی اور ناگواری تھی کہ حیا کی مسکراہٹ میں کھلتے لب بند ہو گئے۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں حیا؟ وہ بے یقینی سے بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شک گزرا کہ جیحان نے اسے نہیں پہچانا۔ ہاں تو پھر؟ وہ بھویں سکیڑے بولا۔ وہ لڑکی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی ناپسندیدگی سے حیا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر؟ حیا نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ وہ ششدر سی جیحان کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی کام ہے؟ وہ بمشکل ضبط کر کے بولا۔ حیا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس میں بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ تو میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ۔ وہ شانے جھٹک کر پلٹا۔ لڑکی بھی ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈال کر مڑ گئی۔ استقلال اسٹریٹ پہ لوگوں کا ریلا آگے بڑھتا گیا۔ جیحان سکندر اور اس لڑکی کے پیچھے بہت سے لوگ اس سمت میں جا رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت کھڑی بہت سے سروں کی پشت کے درمیان اور ان دونوں کو دور جاتے دیکھتی رہی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ ان دونوں کے سراپے ہجوم میں گم ہو رہے تھے۔ وہ دو نقطے ہلتے جا رہے تھے، مدھم، دور، بہت دور۔ حیا، حیا! ڈی جے کہیں دور اتھل پتھل سی سانسوں کے درمیان چلا رہی تھی، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ اسی طرح بھیڑ کے درمیان پتھر ہوئی کھڑی اسی سمت دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت دور جا چکے تھے۔ ساکت پتلیوں میں اب دور ہونے لگا تھا۔ بالآخر بوجھ سے اس کی پلکیں گریں اور جھک کر اٹھیں تو منظر بھیگ چکا تھا۔ اس نے پھر سے پلکیں جھپکائیں تو بھیگی آنکھوں سے قطرے رخسار پہ گرنے لگے۔ سامنے کا منظر قدرے واضح ہوا، مگر لمحے بھر کی تاخیر سے اس کے تعاقب ہار گیا تھا۔ وہ دونوں بھیڑ میں گم ہو گئے تھے۔ وہ اپنا منظر کھو چکی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی ٹھوڑی سے نیچے گردن پہ لڑک رہے تھے۔ حیا، کدھر رہ گئی تھی تم؟ ڈی جے نے ڈھال سی آ کر اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہوں ڈی جے، وہ اسی سمت دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ سے اوون کا ڈھکن کھولا، دوسرے ہاتھ سے گرم ٹرے باہر نکالی۔ ٹرے پہ بھوری خستہ گرما گرم جنجر بریڈ تیار پڑی تھی۔ ادرک کی ہلکی سی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے جنجر بریڈ کو چیک کرتی سیدھی ہوئی اور ٹرے لا کر کاؤنٹر پہ رکھی۔ وہ سیدھی ڈھیلی سی آدھے بازوؤں والی ٹی شرٹ اور کھلے سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا گردن پہ پڑا تھا اور الجھی سی لٹیں گالوں کو چھو رہی تھیں۔ ٹی شرٹ کے اوپر پہنے ایپرن پہ جگہ جگہ چاکلیٹ اور کریم کے دھبے لگے تھے۔ موتسم کاؤنٹر کے ایک طرف کھڑا پیالے میں انڈے کی سفیدی پھینٹ رہا تھا۔ ڈی جے دوسری طرف کھڑی سجاوٹ کے لیے لی گئیں بنٹیز اور جیلیز اور رنگ برنگے بینز کے پیکٹ کھول کھول کر پلیٹ میں انڈیل رہی تھی۔ ہر رنگ کے بینز، کینڈیز اور سرخ جیلی بینز کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ آج حسین کی سالگرہ تھی۔ روایتی طریقے سے کیک بنانے کی بجائے حیا اس کے لیے جنجر بریڈ ہاؤس تیار کر رہی تھی۔ 1 فٹ اونچا جنجر بریڈ سے بنا گھر جو چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی جیلی سے سجانا تھا۔ وہ پچھلے 4 گھنٹے سے لگی ہوئی تھی اور اب بالآخر اس کے جنجر بریڈ کے 6 ٹکڑے بیک ہو چکے تھے۔ 4 دیواریوں کے لیے وہ
2 مخروطی چھت لیے بیٹھی تھی۔ آؤ اب اس کو جوڑتے ہیں، اس نے کہا تو محسن جو آئسنگ بنا چکا تھا پیالہ رکھ کر اس کی طرف آیا۔ ڈی جے اب ایک دیوار اٹھا کر اس میں مستطیل دروازہ کاٹ رہی تھی۔ حیا اور محسن نے احتیاط سے 2 دیواریں متصل کھڑی کیں اور ان کے جوائنٹ پہ بطور گم مخصوص سیرپ لیپ کر دیا۔ پھر بھی آہستہ سے دونوں نے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ دیواریں سیدھی کھڑی رہیں، سیرپ نے ان کو چپکا دیا تھا۔ زبردست، وہ پرجوش سی ہو گئی۔ اس کا گھر بن رہا تھا، یہ خیال ہی اس کی ساری تھکاوٹ بھگا کے لے گیا تھا۔ وہ دونوں اب اگلی دیوار جوڑنے لگیں۔ حیا کے ماتھے سے جھولتی لٹ بار بار آنکھوں کے سامنے آتی، وہ بار بار اس کو پیچھے کرتی۔ پوروں سے لگے چاکلیٹ سیرپ کے دھبے اس کے رخسار پہ لگ گئے، مگر وہ کام کرتی رہی۔ 4 دیواری بن گئی تھی۔ اب انہوں نے 2 مستطیل ٹکڑوں کو اوپر الٹے وی کی طرح رکھا تھا اور جوڑ پر سیرپ لگایا۔ کافی دیر بعد انہوں نے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ چھت برقرار رہی، سیرپ سوکھنے لگا تھا، چھت مزید مضبوط ہوتی گئی۔ حیا تم گریٹ ہو۔ وہ بھورا سا گھر بنا رنگ یا آرائش کے بھی اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ محسن بے اختیار ستائش سے بولا، مجھے پتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ وہ تینوں اب الا بلا کینڈیز، بنٹیز اور جیلیز سے دیواروں کی سجاوٹ کرنے لگے۔ وہ ہر ڈیکوریشن کے ٹکڑے کے پیچھے ذرا سا سیرپ لگا کر اسے دیوار سے چپکا دیتے۔ بھورے گھر پہ جگہ جگہ سرخ، سبز اور نیلے بٹن کی مانند آنکھیں ابھرنے لگی تھیں۔ ذرا سی دیر میں گھر سج گیا تھا۔ ڈی جے نے سفید کریم سے کھڑکیوں کے چوکور چوکھٹے بنائے اور اندر نیلی کریم کا رنگ بھر دیا۔ اب استنبول کی برف باری کا مزہ اپنے گھر کو بھی چکھائیں۔ حیا آئسنگ، شوگر اور چھلنی لے آئی۔ اس نے سفید سوکھے آٹے کی شکل کی آئسنگ شوگرز چھلنی میں ڈالی اور گھر کے اوپر کر کے چھلنی آہستہ آہستہ ہلانے لگی۔ چھلنی کے سوراخوں سے سفید ذرے نیچے گرنے لگے۔ بھورے گھر پہ برف باری ہونے لگی اور ایک ہلکی سی سفید تہ چاکلیٹ سے ڈھکے گھر پہ بیٹھنے لگی۔ حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس تیار تھا۔ اس نے احتیاط سے ٹرے اٹھائی، گھر برقرار رہا۔ وہ اس کے 4.5 گھنٹوں کی محنت کا ثمر تھا۔ کسی سالگرہ کی تقریب سے پہلے حیا سلیمان نقص سے تیار نہ ہو۔ خیر یہ بھی حیرت انگیز بات تھی، مگر آج اس کی تیاری وہ گھر ہی تھا۔ اسے اپنے رف حلیے، ایپرن اور چہرے پہ لگے دھبوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ساری توجہ ٹرے میں رکھے جنجر بریڈ ہاؤس پہ تھی۔ وہ ڈی جے اور محسن کے پیچھے چلتی کامن روم میں داخل ہوئی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ درمیانی میز پہ گفٹس اور حسین کا لایا ہوا کیک رکھا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس آ چکے تھے۔ وہ کوئی سرپرائز پارٹی نہ تھی، سو حسین بڑی میز کے پیچھے کھڑا ہنستا ہوا ٹالی کا گفٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا، جسے ٹالی بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ سرپرائز! حیا نے پکارا تو سب نے ادھر دیکھا۔ محسن اور ڈی جے کے پیچھے وہ چوکھٹ پہ کھڑی تھی، دونوں ہاتھوں میں اٹھائی ٹرے میں وہ فیری ٹیل ہاؤس رکھا تھا، اور حیا کو پتا تھا وہ رپنزل اور گریٹل کے جنجر بریڈ ہاؤس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ واو! بے اختیار بہت سے لبوں سے ستائش نکلی۔ حیا تم نے میرے لیے اتنا کیا؟ حسین بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی، دروازہ آدھا کھلا تھا اور سردی اندر آ رہی تھی۔ آؤ حیا اسے میز پہ لے آؤ۔ محسن بڑی میز پہ گفٹس، کیک اور دوسری ڈشز کے درمیان چیزیں ہٹا کر جگہ بنانے لگا۔ سردی کی لہر دروازے سے اندر گھس رہی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ٹرے پکڑے دایاں ہاتھ بڑھا کر دروازہ دھکیلنا چاہا۔ وہ بدقسمتی کا لمحہ تھا۔ دروازہ کی نوب کو اس نے چھوا ہی تھا کہ دروازہ زوردار آواز سے پورا کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کھلتے دروازے نے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی اور تبھی اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیڑھی ہوئی۔ او نو!
بہت سی دلدوز چیخیں بلند ہوئیں اور ان میں سب سے دل خراش اس کی اپنی چیخ تھی۔ الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ ہلکی سی ٹھنڈ کی آواز کے ساتھ جنجر بریڈ ہاؤس زمین پہ جا گرا۔ ہر دیوار ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ بنٹیز اور جیلیز ادھر ادھر بکھر گئیں۔ فرش پہ بریڈ، چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی بنٹیوں کا ایک ملبہ پڑا تھا اور وہ سب سناٹے کے عالم میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کتنے ہی پل میں شوق کے عالم میں اس ملبے کو دیکھے گئی، پھر اس کے پار نظر آتے جو جوگرز تھے ان کو دیکھا اور اپنی ششدر نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ جہان سکندر تھا اور اتنی ہی بے یقینی و شوق سے اس ملبے کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے پہ بے اختیار اس نے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سامنے، اوہ گاڈ۔ تعصف ملال کے مارے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ایک دم لب بھینچ گئی۔ اس کی آنکھوں میں تخیر کی جگہ غصے نے لے لی۔ خون کی سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگیں۔ وہ ایک دم جھکی، بریڈ کا ٹوٹا کریم کا لتھڑا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھے ہوتے پوری قوت سے جہان کے منہ پہ دے مارا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کریم میں لتھڑا ٹکڑا اس کی گردن پہ لگا تھا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ٹکڑا اس کی شرٹ پر پھسلتا نیچے قدموں میں جا گرا۔ اس نے گردن پہ لگی کریم کو ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں کی پوروں کو بے یقینی سے دیکھا۔ حیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے لب بھینجے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لب اتنی سختی سے بھینچ رکھے تھے کہ گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھیں اور کنپٹی پہ نیلی لکیر نظر آ رہی تھی۔ وہ بالکل چپ کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حیا، اٹس اوکے۔ حسین پریشانی سے آگے بڑھا۔ ڈی جے اور محسن اس کے ساتھ تھے۔ حیا، میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا کہ تم… شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ آگے بڑھتا حسین وہیں رک گیا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، کہیں بھی چلے جاؤ مگر میری زندگی سے نکل جاؤ۔ تم میرے لیے عذاب اور دکھ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں لائے۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، اس نے اردو میں چلا کر کہا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ میں سے اردو کوئی نہیں سمجھتا تھا سوائے ڈی جے کے، مگر وہ تمہارے تمام متاسف کھڑے طلباء سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ حیا، جہان کی آنکھوں میں دکھ ابھرا۔ میرا نام بھی مت لو۔ اس نے گردن کے گرد بندھے ایپرن کی ڈوری ہاتھ سے نوچی، ایپرن ایک طرف پھینکا اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب اس کے آتے ہی جل اٹھا۔ وہ تیزی سے چکر دار سیڑھیاں اترنے لگی، آنسو اس کے چہرے پہ بہہ رہے تھے۔ آخری سیڑھی پھلانگ کر اتری اور برف سے ڈھکی گھاس پہ تیز تیز چلنے لگی۔ باہر تیز سرد ہوا تھی، ہلکا ہلکا سا قہر ہر سو چھایا ہوا تھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے روتی ہوئی چلتی جا رہی تھی اور اسے پتا تھا کہ وہ ایک جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے نہیں رو رہی۔ پہاڑی کی ڈھلان اتر کر سامنے اس بانچی کی مصنوعی جھیل تھی۔ جھیل اب خاصی پگھل چکی تھی، پھر بھی فاصلے فاصلے پہ بڑے بڑے برف کے ٹکڑے تیرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ جھیل کے کنارے رک گئی۔ تیز دوڑنے سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ پتلی ٹی شرٹ میں سردی لگنے لگی تھی۔ ڈھیلا جھوڑا آدھا کھل کر کمر پہ گر گیا تھا۔ وہ تھکی ماندی سی گھاس پہ بیٹھ گئی اور سلیپرز سے پاؤں نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے۔ وہ خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر نیچے جھکا کر وہ ایک دم سے بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مصنوعی جھیل کا پانی رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی سے چمک رہا تھا، گویا چاندنی کا ایک بڑا سا ورق سیاہ پانی پہ تیر رہا ہو۔ دور جنگل سے پرندوں کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ کئی لمحے ریت کی طرح پھسل کر جھیل کی چاندی میں گم ہو گئے تو اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے لب کاٹتا سنجیدہ سا اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سوری حیا، میں تو معذرت کرنے آیا تھا کہ اس روز کام کی پریشانی میں تم سے مس بیہیو کر گیا، مگر وہ چپ چاپ بے آواز روتی اسے دیکھے گئی۔
آئی ایم ریئلی سوری، میں نے تمہارا اتنا نقصان کر دیا۔ میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم دروازے کے پار کھڑی ہو۔ میں نے تمہارا بڑھایا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا تھا۔ اپنی دانست میں بہت تیز چل رہا تھا اور انجانے میں تمہارا ہاتھ دھکیل دیا، تمہاری ساری ریاضت ضائع کر دی۔ شاید وہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کی بات کر رہا تھا، یہ شاید ان کے تعلق کی۔ وہ بھی کچھ بھی صحیح یا غلط سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ مگر میں مداوا کروں گا۔ مداوا؟ اس کے بہتے آنسو پل بھر کو تھمے۔ ہاں، میں تمہیں بالکل ایسا جنجر بریڈ ہاؤس بنا کر لا دوں گا۔ اور اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر پھر سے رو دے۔ مائے فٹ جہان سکندر، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور گیلے پیر پانی سے نکال کر سلیپرز میں ڈالے۔ میری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں۔ وہ تیزی سے پلٹی تو ڈھیلے جوڑے کا آخری بل بھی کھل گیا اور سارے بال آبشار کی طرح کمر پہ سیدھے گرتے گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر ڈہلوان پہ چڑھنے لگی۔ جہان لب کاٹتا اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے پاؤں لمبے کیے کمبل میں لیٹی تھی، دونوں ہاتھوں سے موبائل تھامے وہ گیم کھیل رہی تھی۔ ساتھ والے بنک پہ ٹالی منہ پہ تکیا رکھے سو رہی تھی۔ چیری اسٹڈی روم میں تھی، خدیجہ نیچے اپنے بنک کی کرسی پہ بیٹھے میز پہ رکھے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ حسین کا برتھ ڈے جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹنے سے خراب نہیں ہوا، اس کا برتھ ڈے تمہارے اوور ریئیکشن سے خراب ہوا ہے۔ تم نے اپنی کزن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کا قصور نہیں تھا، اس نے تمہیں واقعی نہیں دیکھا تھا۔ اگر تم تھوڑا ضبط کر لیتی اور کھلے دل سے اپنے کزن کو ویلکم کرتی تو ہم اس سے ٹوٹے جنجر بریڈ ہاؤس کو یادگار بنا لیتے، اسے ایک دوسرے کے چہرے پہ ملتے، اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتے اور کیا کچھ نہ کرتے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں حیا، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان لی حیا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ نگاہیں جمائے ڈی جے تیزی سے کچھ ٹائپ کرتی رہی تھی۔ حیا اسی طرح ببل چباتی موبائل کے بٹن دباتی رہی۔ تمہارے جانے کے بعد سب اتنے شرمندہ تھے کہ مت پوچھو کس طرح میں نے بمشکل سب کو منا کر حسین سے کیک کٹوایا۔ دفعتاً حیا کا موبائل بجا تو ڈی جے خاموش ہو گئی۔ حیا نے لب بھینچے اسکرین کو دیکھا، وہاں جہان کا موبائل نمبر لکھا آ رہا تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ کال مسترد نہ کر سکی۔ کیا ہے؟ اس نے فون کان سے لگا کر بہت آہستہ سے کہا۔ ابھی تک خفا ہو؟ وہ ایک دم اتنی اپنائیت سے پوچھنے لگا کہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ حلق سے آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ خفا ہونے کا اختیار اپنوں کو ہوتا ہے، مجھے یہ اختیار کبھی کسی نے نہیں دیا۔ اتنے لمبے مکالمے مت بولو مجھ سے، اب سردی میں نہیں کھڑا ہوا جا رہا، فوراً باہر آؤ۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ تم کہاں ہو؟ آنسو غائب ہو گئے۔ تمہارے ڈورم کے باہر بالکنی میں کھڑا ہوں۔ میرے اللہ، تم اب تک یہیں ہو؟ وہ فون پھینک کر اٹھی، تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتری اور دوڑ کر دروازہ کھولا۔ وہ بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اف جہان! حیا دروازہ بند کر کے اس تک آئی۔ اس نے ٹی شرٹ کے اوپر ایک کھلا سا سیاہ سویٹر پہن لیا تھا اور بالوں کا پھر سے ڈھیلا جوڑا باندھ لیا تھا۔ آنکھیں ہنوز متورم تھیں۔ کب سے کھڑے ہو ادھر؟ وہ خفگی سے کہتی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ جب سے تم نے بتایا تھا کہ تمہاری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں، میں نے سوچا ان کو حل کیے بغیر نہ جاؤں۔ چائے تو نہیں پلاؤ گی؟ وہ کچھ ایسے ڈرتے ڈرتے بولا کہ وہ ساری تلخی بھلا کر ہنس دی۔ آؤ تمہیں ایپل ٹی پلاتی ہوں، تمہارے ترکی کی سوغات ہے، ورنہ پاکستان میں تو ہم نے کبھی سیب والی چائے نہیں پی تھی۔ دونوں ساتھ ساتھ اندرونی سیڑھیاں اترنے لگے۔ اور ہم یہیں پی کر بڑے ہوئے ہیں۔ کتنا فرق ہے نا ہم میں حیا؟ وہ شاید یوں ہی بولا تھا، مگر کچن کا دروازہ کھولتی حیا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں بہت فرق ہے ہم میں،
اس نے تسلیم کر لیا تھا، اس نے ہار مان لی تھی، اور انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود۔ اف یہ ڈی جے کے سنہری اقوال بھی نہ۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوئی۔ ایپل ٹی تو ختم ہے، اب سادہ چائے پیو۔ اس نے کیبنٹ کھول کر چند ڈبے آگے پیچھے کیے اور پھر مایوسی سے بتایا، دودھ نکالو، میں چائے کا پانی چڑھاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، دیج کی ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکالی، اس میں پانی اور پتی چائے ڈال کر چولہے پہ چڑھائی اور چولہا جلا دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، فوراً سے کام کر دینے والا۔ اس کے ہاتھ بہت سخت اور مضبوط سے لگتے تھے، کام کے، محنت اور مشقت کے عادی۔ وہ استنبول کی ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا۔ اب وہ سلیب پہ رکھے برتن جمع کر کے سنک میں ڈال رہا تھا۔ رہنے دو جیہان، میں کر لوں گی، تم نے کرنے ہوتے تو اب تک کر چکی ہوتی۔ اب اس سے پہلے کہ پانی سوکھ جائے دودھ ڈال دو، بلکہ مجھے دو۔ اس نے پلیٹ دھوتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دودھ کا ڈبہ اٹھایا اور خود ہی دیچکی میں انڈیل دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کھلے نل تلے پلیٹ کھنگال رہا تھا، جینز اور جوگرز پہنے، سویٹر کی آستینیں کوہنیوں تک موڑے۔ وہ ٹاکسم اسکوائر کی میٹرو میں موجود اس ایگزیکٹو سے قطعاً مختلف لگ رہا تھا جس سے چند ہفتے قبل حیا ملی تھی۔ حیا ڈی جے بے بدحواس بے ساختہ سی چلاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ تمہارا فون مر جائے گا بج بج کر۔ اوہ السلام علیکم۔ جیہان کو دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ وعلیکم السلام، جیہان نے پلٹ کر اسے جواب دیا۔ تمہارا فون۔ وہ حیا کو موبائل تھما کر واپس مڑی۔ حیا نے موبائل پہ دیکھا، 5 مسڈ کالز، ترکی کا کوئی غیر شناسا سا نمبر۔ اسی پل اس کا موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے اسکرین کو دیکھا، وہی ترکی کا نمبر۔ اس نے کال وصول کر لی۔ ہیلو۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز میں تذبذب تھا۔ حیا سلیمان؟ بندے کو عبد الرحمن پاشا کہتے ہیں۔ اب تک تو آپ مجھے جان گئی ہوں گی۔ وہ شائستہ اردو میں کہہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ، اس کی آواز میں بمبئی کے باسیوں کا تیکھا پن تھا اور لہجہ بہت ٹھنڈا۔ حیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر جیہان کو دیکھا۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ رانگ نمبر، اس نے کہہ کر فون رکھنا چاہا، مگر وہ آگے بڑھا اور موبائل اس کے ہاتھ میں سے لے لیا۔ کون؟ وہ فون کان سے لگا کر بولا تو اس کے چہرے پہ بے پناہ سختی تھی۔ کون؟ اس نے دہرایا۔ شاید دوسری جانب سے کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ جیہان لب بھینچے چند لمحے انتظار کرتا رہا، پھر اس نے فون کان سے ہٹایا، بند کر دیا ہے۔ اس نے موبائل حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے جانچتی مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون تھا؟ تمہیں نہیں بتایا تو مجھے کیوں بتاتا؟ شاید رانگ نمبر تھا۔ وہ اب سنبھل چکی تھی۔ تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کر رہا؟ پھر جیسے وہ چونکا۔ وہ پھول؟ پتہ نہیں کون ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ جانے دو۔ حیا، ہراسمنٹ جرم ہے، ہم اس کے لیے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر بولا۔ کسی مسئلے کا حل جیہان سکندر کے پاس نہ ہو، یہ ممکن تھا بھلا؟ جانے دو، میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، خود ہی تھک کر رک جائے گا۔ گو کہ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا، مگر سر ہلا کر پلٹ گیا اور نل پھر سے کھول دیا۔ حیا نے موبائل کو سائلنٹ پہ لگا کر جیب میں ڈال دیا۔ وہ اس نازک رشتے میں مزید بدگمانی کی متحمل نہیں تھی۔ چولہا کیوں بند کر دیا؟ ابھی پکنے دیتی۔ وہ زیادہ کڑی ہوئی چائے پینے کا عادی۔ اسی پل چولہا بند ہوا تو وہ چونکا۔ میں نے نہیں بند کیا، یہ آٹومیٹک ہے، ہر 15 منٹ بعد 10 منٹ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، 10 منٹ بعد خود ہی جل اٹھے گا۔ یہ اچھا کام ہے۔ اسے جیسے کوفت ہوئی۔ پھر آخری برتن کھنگالتے ہوئے وہ بار بار چولہے کو سوچتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب برتن ختم ہو گئے تو ہاتھ دھو کر چولہے کی طرف آیا۔ برتن دھل گئے تھے۔ اب تمہاری زندگی کے اگلے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کون سا مسئلہ ہے وہ بھی بتاؤ۔ وہ چولہے کو پھر سے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری زندگی کے مسئلے ٹوٹے کیبنٹ یا ٹھنڈے چولہے کی طرح نہیں ہیں جو تم حل کر لو۔ اچھی بھلی زندگی ہے تمہاری، کیا مسئلہ ہے تمہیں سوائے اس بیکار چولہے کے؟ کوئی تو حل ہوگا اس کا بھی۔
وہ نچلا لب دبائے جھک کر سوئچ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے کہ کسی مسئلے کا حل نہ ہو۔ ٹھہرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا اور جھک کر نیچے سے چولہے کا جائزہ لینے لگا۔ جیحان، رہنے دو، میری کار سے میرا ٹول باکس لے آؤ، ڈیش بورڈ میں پڑا ہوگا، تب تک میں اسے دیکھتا ہوں۔ وہ جینس کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کی طرف بڑھائے، گردن نیچے جھکائے چولہے کے ارد گرد جیسے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ جیحان ہی کیا، جو کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پھر کسی کی سنے۔ اسے میٹرو میں اپنے جوتے کے تسمے کھولتا جیحان یاد آیا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر ہاتھ بڑھا کر چابی پکڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیحان کی چھوٹی سفید سی کار ہاسٹل کی سیڑھیوں کے آخری زینے کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس میں سے ٹول باکس نکالتے ہوئے حیا نے بے اختیار سوچا تھا کہ وہ اتنا امیر نہیں ہے جتنا وہ سمجھتی تھی، یا پھر شاید یورپ میں رہنے والے رشتہ داروں کے بارے میں عمومی تصور یہی ہوتا ہے کہ وہ خاص سے دولت مند ہوں گے، جبکہ جیحان اور سبین پھپھو اس کے برعکس محنت کش اور ورکنگ کلاس کے افراد تھے۔ وہ واپس آئی تو وہ چھری سے ہی شروع ہو چکا تھا اور پائپ، ساکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کھولے بیٹھا تھا۔ چند منٹ وہ خاموشی سے سلیب کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی اسے کام کرتے دیکھتی رہی۔ وہ دائیں گھٹنے اور بائیں پنجے کے بل زمین پہ بیٹھا پائپ کے دھانے پہ پیچ کس سے کچھ کھول رہا تھا۔ ٹول باکس اس کے پاؤں کے ساتھ فرش پہ کھلا پڑا تھا۔ چند صبر آزما پل بیتے اور پھر وہ فاتحانہ انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ یہ چوتھا چولہا جو کونے میں ہے یہ فکس کر دیا ہے، اب یہ خود سے نہیں بجھے گا۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی عملی مظاہرے کے طور پہ چوتھے چولہے کو جلا دیا اور پھر چائے کی کیتلی اس پہ رکھ دی۔ یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا جیحان سکندر، یہ غیر قانونی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بانچی میں اسموکنگ بھی غیر قانونی ہے، مگر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں نا۔ ڈرنکنگ بھی غیر قانونی ہے، اسٹوڈنٹس وہ بھی کرتے ہیں، اور کمروں میں چھوٹے چولہے اور مائکرو ویو اوون رکھنا بھی غیر قانونی ہے، وہ بھی رکھتے ہیں نا۔ سو تم بھی اپنی مرضی کرو۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بڑی لاپرواہی سے بولا تو وہ ہنس دی۔ اسے اپنا سروے فارم یاد آ گیا تھا۔ تم اس بانجی سے پڑھے ہو جو اتنی معلومات ہیں؟ اس بانجی سے پڑھا ہوتا تو ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ نہ چلا رہا ہوتا۔ ہم تو عام سی سرکاری یونیورسٹیز میں پڑھنے والے مڈل کلاس لوگ ہیں مادام۔ وہ جب بھی اپنی کم آمدنی یا کام کا ذکر کرتا اس کے بظاہر مسکراتے لہجے کے پیچھے ایک تلخ اداسی سی ہوتی تھی، ایک احساس کمتری، یا پھر شاید یہ اس کا وہم تھا۔ خیر، حیا گہری سانس لے کر چولہے کی طرف آئی اور چائے کی کیتلی اٹھا لی۔ ٹرے میں پیالیاں اس نے پہلے سیٹ کر کے رکھی تھیں، اب وہ چھلنی رکھ کر چائے انڈیل رہی تھی۔ اس ویکینڈ پہ ڈنر کریں ساتھ؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ذرا سی چائے چھلنی کے دہانے سے پھسل کر پیالی پکڑے اس کے ہاتھ پہ گری، مگر وہ بے حد حیرت و بے یقینی سے جیحان کو دیکھے گئی۔ اچھا نہیں کرتے، غلطی سے کہہ دیا۔ وہ جیسے شرمندہ ہو گیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے ٹھیک ہے، شور، مگر کہاں؟ وہ جلدی سے بولی، مبادا وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ پھر اپنی جلد بازی پہ بھی اسے خفت ہوئی۔ استقلال جدیسی میں کہیں بھی تمہیں بس ٹاکسم پہ اتارتی ہے نا؟ حیا نے اس کی پیالی اٹھا کر اسے دی تو اس نے سر کے ذرا سے اس بات کے ساتھ تھام لی۔ ہاں۔ وہ اپنی پیالی لے کر اس کے مقابل سلیب سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی اور چائے میں چمچ ہلانے لگی۔ پھر میں تمہیں ٹاکسم سے پک کر لوں گا، ہفتے کی رات 8 بجے، ٹھیک۔ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا دی۔ جب وہ اسے واپس باہر تک چھوڑنے آئی تو دونوں کو اپنے نیچے پا کر بالکنی کی بتی خود سے جل اٹھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ وہ ہولے سے کہہ اٹھی، آئی ایم سوری، میں آج اوور ریئیکٹ کر گئی تھی۔ جیحان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچن کے سارے برتن دھلوا کر، چولہا ٹھیک کروا کر، چائے کے 2 کپ بنوا کر تم نے بلاخر مان ہی لیا۔ بہت شکریہ حیا، اب میں سکون سے سو سکوں گا۔ وہ گویا بہت تشکر اور احسان مندی سے بولا تھا۔ وہ خفت سے ہنس دی۔ کہا نا سوری،
سوری مجھے بھی کرنی چاہیے مگر وہ میں ڈنر پہ کروں گا، ادھار رہا، ہفتے کی شام 8 بجے شارپ، مجھے یاد رہے گا۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور حیا سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ جب اس کی کار نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ کمرے کی طرف مڑ گئی۔ بالکنی کی بتی بجھ گئی، سارے میں تاریکی چھا گئی۔ ڈی جے وہیں کرسی پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ زیر لب کوئی دھن گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بنک کے زینے چڑھنے لگی۔ تمہارا کزن بڑا ہینسم ہے، ڈی جے نے مصروف انداز میں تبصرہ کیا۔ سو تو ہے، اس نے بستر میں لیٹ کر ڈی جے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ وہی پھپھو کا بیٹا ہے نا؟ ڈی جے اسکرین کو دیکھتی لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلیاں چلاتی ہوئی بولی تھی۔ وہی شادی شدہ؟ ہاں، اس کے لبوں پہ ایک دبی دبی مسکراہٹ در آئی۔ اچھا، ڈی جے مایوسی سے خاموش ہو گئی۔ حیا زیر لب وہی دھن گنگنانے لگی۔ بکو مت، مجھے اسائنمنٹ بنانے دو۔ کچھ دیر بعد ڈی جے جھنجھلاتی ہوئی بولی، مگر وہ مسکراتے ہوئے گنگنائے جا رہی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ دروازہ کھلا تھا، اس نے دھکیلا تو وہ ایک ناگوار مگر آہستہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سامنے لاؤنج میں ابتری پھیلی تھی، چھوٹا سا کچن بھی ساتھ ہی تھا جس میں سے اس کی بیوی کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم قدم قدم چلتا کچن کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ اس کی بیوی اس کی جانب پشت کیے چولہا جلا رہی تھی۔ وہ بھی اس کی طرح دراز قد، گھنگریالے سیاہ بال اور اہل حبشہ کی سی مخصوص موٹی سیاہ آنکھیں۔ ڈاکٹر کیا کہتا تھا؟ وہ چونک کر پلٹی، پھر اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور واپس چولہے کی طرف مڑ گئی۔ سرجری ہو گئی اور اس کے لیے بہت سے پیسے چاہیے۔ وہ خاموشی سے کھڑا سنتا رہا۔ پیسوں کا انتظام ہوا؟ وہ کپڑے سے ہاتھ پونچھتی ہاشم تک آئی اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ تو اب کیا ہوگا؟ ہمیں انہی چند ہفتوں میں ہزاروں لیراز جمع کرنے ہیں۔ تم نے پاشا سے بات کی تھی تو کیا کہتا ہے وہ بے قرار ہوئی۔ نہیں دے گا، جو کام میں کر رہا ہوں بس اس کی قیمت دے گا، اوپر ایک کرش بھی نہیں۔ اچھا، آپ لوگ یہاں پہ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ اچانک سے جہان اور حیا کی سٹوری میں یہ ہاشم اور اس کی بیوی کہاں سے آ گئے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ ہاشم صاحب وہی ہیں حبشی صورت مرد جو ان لوگوں کو ٹرکی میں آنے سب سے پہلے ملے تھے، جب یہ لوگ کارڈز لگا رہی تھیں اور ان سے کارڈ لگایا نہیں جا رہا تھا، اور اس صاحب نے ان کی مدد کی تھی کارڈ لگانے میں، تاکہ یہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر میں کال کر کے اپنی خیریت سے مطلع کر سکیں۔ تو بڑھتے ہیں ان کے سین کی جانب۔ کیوں؟ اتنا پیسہ تو ہے پاشا کے پاس، پورا محل تو کھڑا کر رکھا ہے بیوقدہ میں، پھر ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ کہتا ہے اس نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا، اور پھر مزید کس کھاتے میں دے؟ میں نے ابھی تک اس کی پچھلی رقم نہیں لوٹائی۔ ہاں تو وہ حارث کے علاج پہ لگ گئے تھے، کوئی جوا تو نہیں کھیلتے ہم۔ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا کپڑا میز پہ دے مارا۔ وہ نہیں دے گا، میں کیا کروں؟ وہ بے حد مایوس تھا۔ مجھے نہیں پتا ہاشم، کہیں سے بھی ہو تم پیسوں کا بندوبست کرو ورنہ حارث مر جائے گا۔ ہاشم نے بے چارگی اور کرب سے سر جھٹکا۔ ہاشم کچھ کرو، ہمارے پاس دن کم ہیں، بہت کم، ہمیں پیسے چاہیے ہر حال میں۔ کرتا ہوں کچھ۔ وہ شکستگی کے عالم میں آیا تھا، اسی طرح واپس پلٹ گیا۔ اس کی پریشانی اور تفکر سے چلتی چال واضح مایوسی کا سبق دے رہی تھی۔ وہ مضطرب سی انگلیاں مروڑتی کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر ایک نظر کمرے کے بند دروازے پہ ڈالی جہاں ان کا بیٹا حارث سو رہا تھا، اور سر جھٹک کر واپس سنک کی طرف پلٹ گئی جہاں بہت سے کام اس کے منتظر تھے۔ ڈی جے نے دروازہ کھولا تو وہ اس آئینے کے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے آئی اور حیا کے سامنے کھڑے ہو کر پوری فرصت سے اور بہت مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں مسکارا برش تھا،
اور وہ آئینے میں دیکھتی آنکھیں کھولے احتیاط سے پلکوں سے برش مس کر رہی تھی۔ گہرا کاجل، سیاہ سنہری سا آئی شیڈ اور لبوں پہ چمکتی گلابی لپسٹک، وہ بہت محنت سے تیار ہو رہی تھی۔ بال یوں سیٹ کر رکھے تھے کہ اوپر سے سیدھے آتے اور کانوں کے نیچے سے مڑ کر گھنگریالے ہو جاتے تھے۔ بالوں پہ اس نے کچھ لگا رکھا تھا کہ وہ گیلے گیلے سے لگتے تھے، اور جو فراک اس نے پہن رکھا تھا اس کے اوپری پیٹی قدیم طرز کی سنہری سکوں سے بھری تھی۔ آستین بہت چھوٹی تھی اور ان پر بھی سنہری سکے لٹک رہے تھے۔ نیچے لمبے فراک کی کلیاں سیاہ تھیں، ٹخنوں سے ذرا سا جھلکتا پاجامہ بھی سیاہ تھا۔ کدھر کی تیاریاں ہیں؟ ڈی جے نے سر سے پیر تک اسے دیکھا تھا۔ ڈنر کی۔ اس نے لپ گلوز کے چند قطرے لبوں پہ لگائے اور آئینے میں دیکھتے ہوئے ہونٹ آپس میں مس کر کے کھولے۔ کس کے ساتھ؟ جیہان کے ساتھ، بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ لمحے بھر کو وہ چپ ہو گئی، پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ویسے وہ شادی شدہ ہے۔ اچھا۔ وہ 2 گھنٹے سردی میں بالکنی میں کھڑا رہتا ہے، چولہے کی تاروں میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹھیک کر دیتا ہے، سارا کچن صاف کر کے جاتا ہے، پھر تمہیں ڈنر پہ بلاتا ہے اور تم اس ساری تیاری کے ساتھ جا رہی ہو۔ پھر سوچ لو وہ اب بھی شادی شدہ ہے۔ بکو مت۔ وہ ہنستے ہوئے کرسی پہ بیٹھی اور جھک کر اپنی سیاہ ہائی ہیلز پہننے لگی۔ نہ بتاؤ، میں بھی پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ ڈی جے منہ پہ ہاتھ پھیرتی اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ حیا نے گنگناتے ہوئے میز پہ رکھا اپنا چھوٹا سنہری کلچ اٹھایا، وہی داور بھائی کی مہندی والا کلچ جو اس نے جہاز میں بھی ساتھ اٹھا رکھا تھا۔ اسے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ اب بھی کھولا تو اندر ایک تہہ کیا ہوا وزٹنگ کارڈ اور تفصیلات کا کالنگ کارڈ بھی رکھا تھا جو انہوں نے ابوظبی میں خریدا تھا۔ اس نے موبائل، پیسے اور بانجی کا ID کارڈ اندر رکھا۔ کلچ چھوٹا تھا، حالے کا دیا گیا موٹا بھدا موبائل اس میں پورا نہیں آ رہا تھا، تو اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور اچھا میں چلی کہہ کر ہینگر پہ لٹکا اپنا سفید نرم کوٹ ایک ہاتھ سے کھینچ کر اتارا اور باہر لپکی۔ باریک لمبی ہیل سے پتھریلی سڑک پہ چلتی ہوئی اس نے کوٹ سیدھا کیا اور پہنا، پھر چلتے چلتے سامنے سے بٹن بند کیے۔ گھورسل کا سٹاپ ذرا دور تھا، اسے وہاں تک پیدل چل کے جانا تھا۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے تیز تیز سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا اس کے گیلے گھنگریالے بال اڑا رہی تھی۔ جس لمحے وہ گھورسل سٹاپ کے قریب پہنچی، اسے گھورسل دور مانجی کے گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ حالے نے کہا تھا جس دن تمہاری گھورسل چھوٹے گی اس دن تمہیں حالے نور بہت یاد آئے گی، اور اس پل بے بسی اور دکھ سے اس سے دور جاتی گھورسل کو دیکھ کر اسے واقعی حالے نور بہت یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جیہان کو پیغام لکھا، میری گھورسل چھوٹ گئی ہے، مجھے پک کر لو، میں سٹاپ پہ کھڑی ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں سڑک پہ ٹہلتی رہی مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ شاید اس غریب کے پاس جواب دینے کا بھی کریڈٹ نہیں تھا۔ ہارن کی آواز پر وہ اپنے حال میں لوٹ آئی جہاں ایک سیاہ چمکتی ہوئی کار اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا اور چہرہ ذرا سا موڑ کر اسے مخاطب کیا، مادام سلیمان؟ ٹاکسم اسکوائر، جیہان سکندر۔ ترک لب و لہجے میں ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کیے تو اس نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً جیہان کا ڈرائیور تھا، گو کہ اس نے مفلر چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور سر پہ ٹوپی بھی لے رکھی تھی۔ حیا بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی، پھر بھی اسے گمان گزرا کہ اس نے اس سیاہ فام حبشی کو کہیں دیکھا۔ کہاں، یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جیہان کو بہت شکریہ، میں پہنچ رہی ہوں لکھنے لگی۔ ذرا کی ذرا اس نے نگاہ اٹھا کر بیک ویو مرر میں 1-2 بار دیکھا بھی، مگر ڈرائیور نے اسے کچھ یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اپنا چہرہ ہی دیکھ سکتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پہ تاریکی کے پنچھی نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے اور اسی مناسبت سے ہر سو بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ پھر اسکوائر ان مصنوعی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ مجسمہ آزادی کی اطراف سے مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں، وہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا۔
مجسمہ آزادی کے چاروں اطراف سے گھاس کے ایک گول قطع ارض نے گھیر رکھا تھا، جیسے کسی پھول کی 4 پتیاں ہوں اور ہر پتی کے کناروں کی لکیر پہ پتھریلی روش بنی تھی۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ ڈرائیور نے اسکوائر کے بالمقابل ایک عمارت کے بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی۔ جہان سکندر، اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ ساتھ دور اشارہ کیا جہاں جہاں جہان کی سفید کار کھڑی تھی، یوں کہ وہ دیوار کے اس کنارے پہ تھی تو یہ سیاہ کار اس کنارے پہ۔ اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل احتیاط سے باہر سڑک پہ رکھی۔ ٹاکسن اسکوائر کو اس کی ہیلز پسند نہیں تھیں، اسے اندازہ تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا، بوٹ کھول کر وہ جھکے ہوئے کچھ تاریں جوڑ رہا تھا۔ سیاہ جیکٹ اور جینز میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح عام سے حلیے میں، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سہج سہج کر چلتی اس تک آئی۔ وہ کچھ گنگناتے ہوئے ایک تار کو دوسری کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک پہ رکا اور گردن گھما کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس تاریک کونے میں کیا کر رہے ہو؟ میری کار ہر خاص موقع پہ دگا دے جاتی ہے، اب بھی مسئلہ کر رہی ہے۔ خیر میں فکس کر لوں گا، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ وہ تو تم کر لوگے، مجھے پتا ہے، جہان سکندر کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تم بتاؤ، پورے اسکوائر پہ مجھے تلاشتے تمہیں کتنی دیر لگی؟ اور بس پہ آئی ہو؟ نہیں، تمہاری بھیجی گئی شوفر ڈرون کار میں آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ طنز کرنا کہاں سے سیکھ لیے تم نے؟ میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں کہ تم یوں مذاق اڑاؤ۔ وہ ہنس کر سر جھٹکتا اب بونٹ بند کر رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ طویل دیوار کے اس سرے پہ وہ سیاہ کار اسی طرح کھڑی تھی۔ تمہیں میرا میسج نہیں ملا تھا؟ وہ قدرے بے چینی سے بولی۔ میسج؟ جہان نے جیب تھپتھپائی۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا اسمارٹ فون نکالا، پھر اس کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ نہیں۔ اس نے اسکرین حیا کے چہرے کے سامنے کی۔ وہاں انباکس خالی تھا اور حیا کا کوئی پیغام نہ تھا۔ حیا نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس پہ پیغام رکنے کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بٹن دباتے ہوئے آؤٹ باکس کھولا۔ اس کے دونوں پیغام وہیں پھنسے ہوئے تھے۔ اوہ، بیلنس بالکل ختم تھا۔ ظاہر ہے، پھر میسج کیسے جاتا؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ وہ کار کو لاک کر رہا تھا۔ تم نے مجھے اس پارکنگ ایریا میں ڈنر کرانا ہے یا کسی مہذب جگہ پہ؟ وہ بات بدل گئی۔ کنکھیوں سے اس نے اس لش پش چمکتی سیاہ کار کو دیکھا جو دور کھڑی تھی۔ اسے کس نے بھیجا؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر یہ کار میرا اتنا وقت ضائع نہ کراتی تو میں اب تک کسی ریسٹورنٹ میں جگہ ڈھونڈ بھی چکا ہوتا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ دونوں ساتھ ساتھ سڑک کے کنارے چلنے لگے۔ استقلال اسٹریٹ نامی وہ طویل گلی ٹاکسم اسکوائر کے ساتھ سے ہی نکلتی تھی۔ وہ ہفتے کی رات تھی، سو استقلال اسٹریٹ روشنیوں میں نہائی، رنگوں اور کمکموں سے سجی، رونق کے عروج پہ تھی۔ وہاں لوگ ہمیشہ کی طرح دونوں اطراف میں تیز تیز چلتے جا رہے تھے۔ گلیوں کی دونوں جانب چمکتے شیشوں والی شاپس اور ریسٹورنٹس میں خاصا رش تھا۔ وہ آغاز میں ہی دائیں ہاتھ کی قطار میں بنے ایک ریسٹورنٹ میں چلے آئے۔ زرد روشنیوں سے مزین چھت اور جگمگاتے فانوس نے ریسٹورنٹ کے ماحول کو ایک خوابناک سا تاثر دے رکھا تھا۔ اس کونے والی خالی میز کے ساتھ رکھے اسٹینڈ پہ حیا نے کوٹ اتار کر لٹکایا اور جہان کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ زرد روشنیوں میں اس کے فراک کے سنہری سکے چمکنے لگے تھے۔ اس نے دائیں بازو میں ایک سنہری کڑا پہن رکھا تھا اور اب وہ کوہنی میز پہ رکھ کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کڑے کو گھما رہی تھی۔ سنہری کلچ اور موبائل اس نے میز پہ ہی رکھ دیا تھا۔ آرڈر میں کروں یا تم؟ دعوت تمہاری طرف سے ہے سو تم کرو۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جہان نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور مینیو کارڈ کھول کر انہماک سے پڑھنے لگا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ پڑھتے ہوئے نیچلے لب کو دانت سے دبائے ہوئے تھا۔ حیا نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔
استقلال جدیسی میں کتنے ہی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس قدیم یونانی دیویوں کے سے سنگھار والی لڑکی کو ستائش سے دیکھا تھا، مگر یہ عجیب شخص تھا، کوئی تعریف نہیں، کوئی اظہار نہیں، اتنی لا تعلقی و بے خبری، وہ بھی اس شخص کی جو ایک نظر میں اس سے سارے منظر کا باریک بینی سے جائزہ لے لیا کرتا تھا۔ اسے اپنی ساری تیاری رائے گاہ جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آرڈر کر چکنے کے بعد وہ میز پہ کوہنیاں رکھے دونوں ہاتھ آپس میں پھنسائے حیا کی طرف متوجہ ہوا اور ذرا سا مسکرایا۔ تم نے مجھ سے اس روز پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہارے ڈورم بلاک کیوں آیا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا، اس کے ہلکے سے بھورے شیڈ لیے لمبے بال نو عمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ سیدھے کٹے ہوئے تھے اور عموماً وہ ہلکے ہلکے گیلے ہوتے تھے۔ پرکشش آنکھوں میں ایک نرم دھیما سا تاثر لیے وہ اب اتنا کم گو اور محتاط نہیں لگتا تھا جتنا پہلے دن لگتا تھا۔ ظاہر ہے کسی کام سے ہی آئے ہوگے، مجھ سے ملنے بالخصوص آؤ یہ تو ذرا مشکل ہے۔ تم سے ملنے بالخصوص ہی آیا تھا، اور اس کے لیے ممی کو پاکستان فاطمہ آنٹی کو فون کر کے تمہارے ڈورم کا نمبر پوچھنا پڑا تھا، ورنہ تم نے تو ہمیں ایڈریس تک نہیں دے رکھا۔ اور یہ بات تو اماں نے اسے کل ہی فون پہ بتا دی تھی، مگر لمحے بھر کو اس نے سوچا تھا کہ ڈھونڈنے والے تو بنا پتے کی بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے وہ سفید گلاب اسے ہر جگہ تلاش کر لیتے تھے۔ تو پھر آپ کیوں آئے تھے مجھ سے ملنے؟ بس یوں ہی، مجھے لگا تھا کہ تم اس روز استقلال اسٹریٹ میں مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ اچھا، تو آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا، ہو سکتا ہے میری شکل کی کوئی اور لڑکی ہو؟ وہ بہت جلدی بھلا دینے والی نہ تھی، سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولی۔ ایک بات ابھی کلیئر کر لیتے ہیں حیا، وہ قدرے آگے کو ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کرتا، میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، میں ایک ریسٹورنٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے۔ میں کئی سالوں سے اس ریسٹورنٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری ہی نہیں ہو رہی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان رکھتی ہے۔ وہ لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی وہ میرے ریسٹورنٹ کی عمارت کی آنر ہے، اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئی۔ حیا، میں اس دن اتنا زیادہ پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی، اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا کر بھی گزرے گی۔ اسی پریشانی میں تمہارے ساتھ بھی مس بہیو کر گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، مگر اپنی تمام پریشانیوں میں بھی مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے حیا، اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا سمجھ کر سرس بات میں ہلا گئی۔ اب بھی خفا ہو اسی بات پہ؟ وہ قدرے توقف سے بولا۔ نہیں، میں نے تمہیں تبھی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پہ ادھار ہے۔ اس سے قبل کہ وہ جواباً کچھ کہتی، ایک ویٹر اس کی طرف آیا تھا۔ میڈم سلیمان؟ حیا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی۔ ویٹر ایک سفید گلابوں کا بوکے میز پہ رکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ ساتھ ہی اس نے ایک طے کیا ہوا کاغذ حیا کی طرف بڑھایا۔ لیجیے مادام۔ وہ جو ساکت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی چونکی اور مضطرب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما۔ اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی۔ مؤدب سا ویٹر واپس پلٹ گیا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہہ کھولیں، بے ستر کاغذ کے عین وسط میں انگریزی میں 3 سطور لکھی تھیں۔ میری کار میں سفر کر کے یہاں آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ جہان گلاس لبوں سے لگائے گھونٹ گھونٹ پانی پیتا پلکیں سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون بھیجتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ وہ خاصے سد لہجے میں بولا تو حیا نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ چند لمحے بیشتر کی گرم جوشی جہان کے آنکھوں میں مفقود تھی۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت اور رکھائی چھائی تھی۔ پتہ نہیں، اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہم ریسٹورنٹ میں ہیں؟
اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، کوئی جواب بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ دکھاؤ، اس نے ہاتھ بڑھایا اور اب حیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جیہان کے ہاتھ پہ رکھا۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا اس کی پیشانی پہ شکنیں ابھرتی گئیں، رگیں تن گئیں اور لب بھنج گئے۔ تم کس کی گاڑی میں ٹاکسم آئی ہو؟ اس نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا اور وہ ایک نگاہ سے سمجھا گئی تھی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا، تایا فرقان ابا اور رحیل کی طرح کا مشرقی مرد۔ وہ میں سمجھی وہ تمہاری کار اور ڈرائیور ہے، میں سمجھی تم نے ڈرائیور بھیجا ہے۔ میرا ڈرائیور؟ کب دیکھا تم نے میرے پاس ڈرائیور؟ اس نے تنفر سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑ دیا۔ میں سمجھی، اور اس نے کہا تمہارا نام لیا تو اس نے یہ کہا کہ اس کو میں نے بھیجا ہے؟ اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ ہاں، نہیں، یعنی کہ نہیں۔ اس نے نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا ہے، اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ حیا، تم یوں کسی کی گاڑی میں کیسے بیٹھ سکتی ہو؟ میں نے کہا نا، میں سمجھی تھی وہ تمہاری کار ہے۔ بے بسی کے مارے اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے برا بنایا جا رہا تھا، اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی ہے؟ اگر تمہیں مجھ پہ اتنی بے اعتباری ہے تو میں لعنت بھیجتی ہوں تم پہ۔ اس نے نیپکن نوچ پھینکا اور کرسی دھکیل کر اٹھی۔ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا، نہ اس میں میرا کوئی قصور ہے، نہ ہی اس میں میرا کوئی قصور ہے۔ اگر تم مجھے اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، یہاں اکیلے بیٹھو، اکیلے کھاؤ اور اکیلے رہو۔ اس نے کلچ یوں ہاتھ مار کر اٹھایا کہ کرسٹل کا گلدان میز سے لڑک کر نیچے جا گرا۔ چھناکے کی آواز آئی اور وہ کرچیوں میں بٹ گیا۔ جیہان شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے نہیں رکی۔ وہ تیزی سے میز کی ایک طرف سے نکلی، اسٹینڈ پہ لٹکا کوٹ کالر سے پکڑ کر کھینچا اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو ابھی جو نقصان وہ کر کے گئی تھی اسے پورا کر کے ہی آتا، اور اس کارروائی میں اسے جتنے منٹ لگتے اتنی دیر میں وہ دور جا چکی ہوتی۔ استقلال اسٹریٹ میں لوگ اسی طرح چل رہے تھے، وہ اس رش کے درمیان میں ہی کہیں تھی۔ اس نے کوٹ پہنا نہیں، بازو پہ ڈال دیا، اور دونوں بازو سینے پہ لپیٹے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا، اور اگر آیا بھی تو وہ اس شور اور رش میں نہ اسے دیکھ پائی نہ ہی اس کی آواز سن پائی، بس اسی طرح چلتی رہی۔ استقلال اسٹریٹ کے آخری کنارہ مڑ کر وہ ٹاکسم اسکوائر میں داخل ہوئی اور بالکل سیدھ میں چلتی ہوئی ٹاکسم پارک کی طرف بڑھ گئی۔ تاریک پارک کے ایک گوشے میں وہ سنگی بینچ ویران پڑا تھا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں اس پہ بیٹھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو لی۔ انا، خودداری، عزت نفس اور اپنی ذات کے وقار کے وہ سارے اسباق جو وہ ہمیشہ خود کو پڑھاتی اور یاد دلاتی رہی تھی، آج بہت ذلت کے ساتھ چکنا چور ہوئے تھے۔ وہ شخص کب اس کو یوں ذلیل نہیں کرتا تھا، یوں بے مول بے وقت نہیں کرتا تھا۔ اسے ایک موقع بھی یاد نہ آیا۔ ہمیشہ ہر دفعہ وہ یہی کرتا تھا، یا پھر ایسا ہو جاتا تھا۔ آخر کب تک یوں چلے گا؟ بہت گرا لیا اس نے خود کو، بہت جھکا لیا، بہت بے مول کر لیا۔ اب وہ مزید نہیں جھکے گی، اب اسے جھکنا پڑے گا، بس آج یہ طے ہو گیا۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا، پھر ارد گرد پھیلی رات کو دیکھا تو واپسی کا خیال آیا۔ اس نے گود میں رکھا سنہری کلچ کھولا تاکہ موبائل نکال سکے، مگر موبائل تو اس میں پورا ہی نہیں آتا تھا۔ وہ تو اس نے میز پہ رکھ دیا تھا، اور کوٹ اٹھائے باہر بھاگی۔ اپنا ترکی والا بھدا موبائل وہ اس ریسٹورنٹ میں چھوڑ آئی تھی۔ اسے ہر حالت میں موبائل واپس اٹھانا تھا، چاہے جیہان سے سامنا ہو یا نہ ہو۔ چند منٹ بعد جب وہ ہانپتی ہوئی واپس استقلال اسٹریٹ میں اس ریسٹورنٹ کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو کونے والی میز خالی تھی۔ وہ دوڑ کر اس میز تک آئی اور ادھر ادھر چیزیں اٹھا کر اپنا موبائل تلاشنا چاہا، مگر وہ کہیں نہ تھا۔ کرسٹل کی ٹوٹے گلدان کی کرچیاں ابھی بھی فرش تک پھیلی ہوئی تھیں۔ "واٹس پرابلم، مادام؟" وہ آواز پہ پلٹی تو وہی
باوردی ویٹر جس کی ناک پہ موٹا سا تل تھا متفکر سا کھڑا تھا۔ وہ بوکے اسی نے اسے لا کر دیے تھے۔ میرا موبائل تھا اس میز پہ۔ وہ پریشانی سے گھنگریالی لٹیں کانوں کے پیچھے اڑستی ہوئی میز پہ چیزیں پھر سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ جی ہاں پڑا تھا، مگر جب آپ گلدان گرا کر گئیں تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے وہ موبائل رکھ لیا اور مجھے کہا تھا کہ اگر آپ آئیں تو میں بتا دوں کہ وہ فون انہی کے پاس ہے۔ ویٹر نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا۔ اوہ اچھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ملنے کا ایک اور بہانہ۔ وہ چلا گیا۔ جی وہ بل پے کر کے فوراً آپ کے پیچھے باہر دوڑے تھے۔ آپ کو نہیں ملے؟ نہیں شکریہ۔ وہ پھولوں کے متعلق کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے باہر نکل آئی۔ استقلال اسٹریٹ پہ قدم رکھتے ہوئے اس نے کوٹ پہن لیا۔ اب اسے کافی دیر تک ٹاکسم اسکوائر پہ گورسل کا انتظار کرنا تھا۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم اور آج کا ایپیسوڈ بھی۔ تو آپ نے ابھی تک کمنٹ باکس میں بتایا نہیں کہ حیا کی زندگی کے اتار چڑھاؤ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں، ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اپنی فیلنگز کو یا شیئر تو کیا کرو تاکہ مجھے بھی ناول مزید آگے پڑھنے میں مزہ آئے۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور اگر آپ لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں پلیز۔ تو اب تو ہم لوگ اگلے ہی ایپیسوڈ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔